بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ محمد۔ مومنین کرام، آپ تمام کو غدیر کا دن مبارک، عید غدیر مبارک، اللہ کی عید مبارک۔ اور اس خوبصورت دن کی نسبت سے میں آپ کے سامنے کچھ روایات لے کر حاضر ہوں۔ آپ سب کو پھر ایک دفعہ عید مبارک، بہت بہت مبارک، عید غدیر مبارک۔ اس اعلان کی عید مبارک جس اعلان میں اللہ نے اپنے دین کو کامل کیا، یعنی جو کچھ بھی تھا اس دین سے، اس اعلان سے پہلے وہ سب ناقص تھا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ جو بھی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ جو بھی اس سے پہلے فرض ہوئی تھی، وہ اس وقت تک کامل نہیں ہوئی جب تک اعلان غدیر نہیں ہوا، اعلان نہیں ہوا مولا کی ولایت کا۔ اور مولا کی ولایت کا اعلان جب ہو چکا تو پھر اللہ نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین کامل ہو گیا۔ یعنی یہ واضح ہے کہ اعلان ولایت سے، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے اقرار سے ہی دین کامل ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک روایت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ روایت ہے احمد بن عبد العزیز سے، جنہوں نے یہ مشارق الانوار الیقین میں یہ نقل ہوئی ہے روایت۔ اس میں روایت ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام بصرہ میں خطاب فرما رہے تھے، تو آپ نے اس خطاب کے دوران فرمایا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، اے مجھ سے سوال کرو اس سے قبل کہ میں تم میں نہ رہوں۔ اور مولا آگے فرماتے ہیں کہ اس سے پوچھو جس کے پاس منایا اور بلایا کا علم ہے، یعنی مجھ سے پوچھو کیونکہ میرے پاس منایا اور بلایا کا علم ہے۔ اور وہ انصاب کو اسلاب میں جانتا ہے، یعنی مولا فرماتے ہیں کہ میں نسب جو ہے نا ان کو صلب میں جانتا ہوں، یعنی ماں کے پیٹ میں بچے کو جانتا ہوں کہ یہ حلالی ہے یا حرامی ہے۔ اور انصاب کو اسلاب میں جانتا ہے، یعنی کون حلالی اور کون حرامی ہے۔ اور اس کے پاس فصل الخطاب ہے، یعنی فصل الخطاب یعنی تمام زبانوں پر، تمام بولیوں پر عبور رکھنے والا معصومین علیہ السلام جو منصوص من اللہ امام ہیں، وہ ہر مخلوق کی زبان پر دسترس رکھتے ہیں، اس سے اسی زبان میں گفتگو کرنے کا ان کے پاس ان کو فصل الخطاب ہوتا ہے، یعنی پرندوں سے پرندوں کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں، انسانوں سے انسانوں کی زبان میں، جو بھی انسان کی زبان، اگر کوئی عربی بول رہا ہے، اگر کوئی اردو بول رہا ہے، اگر کوئی فارسی بول رہا ہے، اگر کوئی بھی کسی قسم کی زبان بول رہا ہے، یہ معصومین علیہ السلام کے پاس ہوتا ہے کہ یہ معصوم اس سے اسی کی لغت میں، اسی کی زبان میں بات کرتے ہیں۔ اس کی سند بھی پیش کر دیتا ہوں۔ شیخ صدوق نے عیون الاخبار الرضا میں ابو سلط حروی سے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا کہ حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے ان کی زبان میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم آپ سب لوگوں سے فصیح ترین تھے، اور آپ ہر زبان اور ہر لہجہ لوگوں کی نسبت کہیں زیادہ جانتے تھے۔ تو ابو سلط حروی نے ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے تعجب ہے کہ آپ علیہ السلام اتنی مختلف زبانیں جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو سلط، انا حجت اللہ، میں اللہ کی حجت ہوں۔ اللہ کسی کو کسی قوم پر اس وقت تک حجت نہیں بناتا جب تک وہ اس قوم کی لغات نہ جانتا ہو، یعنی ان کی زبان نہ جانتا ہو۔ یعنی اب یہاں سے واضح ہو گیا مولا کے فرمان سے کہ اللہ کی جو حجت ہوتی ہے، خود ساختہ حجت اللہ نہیں، جو اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ حجت ہوتا ہے، یہ منصوص من اللہ امام ہوتا ہے، وہ ہر قوم کی زبان کو بولتا ہے، ہر اس سے اسی کی زبان میں گفتگو کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ مجھے فارسی آتی ہے تو مجھے عربی نہیں آتی، اور مجھے اردو نہیں آتی، اور مجھے انگلش نہیں آتی، نہیں۔ منصوص من اللہ جو حجت اللہ ہوتا ہے وہ ہر قوم کی اس کی زبان میں اس سے گفتگو کرتا ہے، ہر مخلوق سے اس کی زبان میں گفتگو کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ
کی طرف سے وہ حجت اللہ ہوتا ہے۔ معصوم نے فکرہ جواب شروع ہی اس بات سے کیا کہ انا حجت اللہ، اور اللہ کسی کو کسی قوم پر اس وقت تک حجت نہیں بناتا جب تک وہ اس قوم کی لغات یعنی زبان نہ جانتا ہو۔ کیا تو نے میرے جد امجد حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان نہیں سنا کہ ہمیں فصل الخطاب عطا کی گئی ہے؟ فصل الخطاب یعنی یہی معرفت لغات، معرفت زبان ہی تو ہے۔ انا دابت الارض، مولا، اب میں واپس مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خطبے کی طرف جاؤں گا جو ہم نے شروع کیا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی والا۔ معصوم مولا فرماتے ہیں کہ میں دابت الارض ہوں، انا حی اللہ، میں زندہ ہوں، مجھے موت نہیں آئے گی، مجھ سے جو کچھ پوچھو حتیٰ کہ عرش کے پیچھے بھی سب کچھ بتانے کی قدرت رکھتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عرش سے اوپر یا عرش کے پیچھے، اللہ اکبر، کتنی بڑی یہ بات ہے کہ جو ہے نا معصوم فرمایا کہ عرش کے بارے میں بھی پوچھو حتیٰ کہ میں اس کے پیچھے جو کچھ ہے اس کو بتانے کی بھی قدرت رکھتا ہوں۔ اب آگے فرمان معصوم کا کہ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، جب یہ تقریر سنی مولا کی، یہ بیان سنا مولا کا، تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس کی گردن میں کتاب تھی۔ اس نے بلند آواز سے کہا کہ اے دعویٰ کرنے والے، اللہ اکبر، اے دعویٰ کرنے والے، میں اس چیز کے متعلق دریافت کرتا ہوں جسے نہ کوئی جانتا ہے اور نہ ہی کوئی سمجھ سکتا ہے، مجھے جواب دیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو غصہ آیا اس کی اس گفتگو پر، تو انہیں اس کی طرف بڑھے، تو معصوم نے فرمایا، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو، یقیناً حجت خدا طیش اور باطل کے ذریعے قائم نہیں ہوتی، یعنی اللہ کی حجت جو ہے نا وہ طیش اور باطل کے ذریعے قائم نہیں ہوتی، اسے چھوڑ دو۔ براہین خدا ظاہر ہو جائیں گے، یعنی اللہ کے جو برہان ہے، براہین ہے، وہ ظاہر ہو جائیں گے خود ہی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی سے کہا کہ جو کچھ پوچھنا چاہتا ہے پوچھ، اور انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ اس نے کہا مشرق اور مغرب کا کتنا فاصلہ ہے؟ اس نے کہا، مولا نے فرمایا کہ ہوا کی مسافت جتنا۔ اس نے کہا ہوا کی مسافت کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا فلک کی حرکت جتنی۔ تو اس نے پھر فرمایا کہ فلک کی حرکت کتنی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورج کے ایک دن کا سفر فلک کی حرکت ہے۔ اور اس نے آگے سے جواب دیا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ اس نے کہا قیامت کب ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب زندگی ختم ہو جائے گی اور موت کا وقت آ جائے گا۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ اس نے کہا دنیا کی عمر کتنی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہا جاتا ہے 7,000 سال اور پھر اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد اس نے دریافت کیا بکہ اور مکہ کہاں ہے؟ مولا نے فرمایا مکان بیت بکہ ہے اور اس کے ارد گرد جو حرم ہے وہ مکہ ہے۔ اس نے دریافت کیا اس کا نام مکہ کیوں رکھا گیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیونکہ اللہ نے اس کے نیچے سے زمین بچھانا شروع کی تھی۔ اس نے کہا کہ اچھا اس کا نام بکہ کیوں ہے، یعنی جو مکان ہے اور بیت جو ہے اس کا نام بکہ کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیونکہ وہاں جبار اور گناہ گار لوگ رو پڑتے ہیں۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ اور اس کے بعد اس نے دریافت کیا اللہ عرش کی تخلیق سے پہلے کہاں تھا؟ آپ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات کہ اس کی صفات کی حقیقت کو درک کیا جا سکے۔ عرش کو اٹھانے والے اپنے مرتبے کے مطابق بھی اللہ کی صفات کو درک کرنے سے قاصر ہیں۔ ملائکہ مقربین بھی اس کی جلالت کو نہیں سمجھ سکتے۔ تیرے لیے ویل ہے، اللہ کے لیے کس طرح، کہاں، کب، کس وقت، کیسے وغیرہ وغیرہ کے الفاظ استعمال کرنا منع ہے، یعنی اللہ کے لیے کس لیے ہے، کس طرح ہے، کہاں ہے، کب سے ہے، کس وقت سے ہے، کیسے ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ الفاظ مولا کہتے ہیں کہ یہ بالکل منع ہے ایسے الفاظ کو استعمال کرنا اللہ کے لیے۔
اس شخص نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ اس نے دریافت کیا زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے کتنا عرصہ عرش پانی پر قائم رہا؟ آپ نے فرمایا کیا تو حساب کرنا پسند کرے گا؟ اس نے کہا جی ہاں بالکل۔ آپ نے فرمایا اگر زمین رائی کے دانوں سے بھر جائے اور انہیں ہوا مشرق اور مغرب میں پھیلا دے، پھر تجھ جیسے عاجز کو حکم ملے کہ ایک ایک دانہ مشرق و مغرب سے چن کر جمع کر، اور پھر تیری عمر بڑھا دی جائے یہاں تک کہ تو ایک ایک دانہ چن کر انہیں شمار کرے، تو یہ دانے تیرے لیے جمع کرنا نہایت ہی آسان ہے، لیکن عرش کے پانی پر استقرار کو احصا کرنا تیرے لیے نہایت مشکل ہے۔ تیرے لیے میں نے نہایت ہی کم مقدار بیان کی ہے، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اور استغفار کرتا ہوں کہ میں نے نہایت ہی کم مقدار بیان کی ہے۔ اس شخص نے جھوم کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور اس روایت کی جو ہے نا ایک اور روایت بھی تائید کرتی ہے جس کو مفاتیح الغیب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہے۔ وہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں نے آسمانوں کی سیر کی اور 7ویں آسمان پر میں نے تمہاری زمین جیسے میدان دیکھے۔ 7ویں آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمینوں جتنی یہ زمین ہے ایسے میدان دیکھے، پتہ نہیں کتنے میدان دیکھے ہیں۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ تمہاری زمین جیسے میدان دیکھے، اور یعنی یہ جمع ہے، ایک میدان نہیں ہے، مختلف میدان ہیں، بہت سارے میدان ہیں جو ایک ایک میدان زمین جیسے ہیں، تمہاری زمین جیسے میدان دیکھے، اور ملائکہ کی افواج کو دیکھا جو بغیر توقف یعنی وقفہ کیے بغیر اڑ رہے تھے۔ ایسے ملائکہ کی افواج تھیں جو بغیر توقف کیے اڑ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل سے کہا یہ کون ہے؟ اچھا، یہ جو گفتگو ہوتی ہے نا معصوم کی، یہ دوسروں تک بات پہنچانے کے لیے ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ مولا جانتے نہیں، لیکن مولا نے یہ گفتگو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں تاکہ یہ بات پہنچ جائے تمام تک، مخلوقات تک۔ میں نے جبرائیل سے کہا یہ کون ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا جی مجھے معلوم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ جبرائیل نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے کہا ان سے دریافت کر۔ تو جبرائیل نے کہا کہ میں ان سے نہیں پوچھ سکتا، آپ رتبے میں معزز ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، آپ حبیب خدا ہیں، آپ کا رتبہ بہت بلند ہے، آپ ان سے پوچھئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فرشتے سے پوچھا ما اسمک، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کیکائیل۔ اور آپ نے فرمایا کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے عرض کیا حضور مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا کہاں جاؤ گے؟ اس نے کہا میرے سید و سردار مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کتنے عرصے سے تو محو پرواز ہے، یعنی بغیر وقفے کے تو اتنی جو پرواز کر رہا ہے کتنے عرصے سے ہے؟ اس نے عرض کیا یا حبیب اللہ مجھے، اے اللہ کے حبیب مجھے تو کچھ معلوم نہیں ہے، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ جب سے میں پرواز کر رہا ہوں کہ اللہ نے ہر 6000 سال میں 6 ستارے خلق کرتا ہے۔ اللہ ہر 6000 سال میں 6 ستارے صرف خلق کرتا ہے اللہ، اور میں نے وہ 60,000 ستارے دیکھے ہیں۔ ہر 6000 سال میں 6 ستارے خلق ہوتے ہیں، اور یہ جو کیکائیل جو پرواز محو پرواز ہے بغیر توقف کے، وہ 60,000 ستارے دیکھ چکا ہے، جو 6 ستارے 6000 سال میں، اب اندازہ لگائے کتنے ہزاروں سالوں سے، خربوں سالوں سے وہ محو پرواز ہے، اور میں نے وہ 60,000 ستارے دیکھے ہیں، اور میں اسی طرح پرواز کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، یہ جو آپ کے سامنے روایات اور معصوم کی احادیث میں نے پیش کی ہیں، یہ کتاب مشارق الانوار الیقین سے پیش کی ہیں، فی حقائق اسرار امیر المومنین، جس کو تالیف کیا الحافظ رجب محمد بن رجب البرسی نے، اور جن کی وفات جو ہے وہ تقریباً 600 سال
پہلے کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ مومنین کرام، ایک دفعہ پھر آپ سب کو، تمام مومنین کو ہماری طرف سے عید مبارک، اور آپ کو مولا اپنی حفظ و امان میں رکھیں، ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو مولا اس ولایت پر قائم و دائم رکھیں، ولایت علی ابن ابی طالب پر قائم و دائم رکھیں، کوئی غیر ولایت کے ساتھ ہمیں متمسک نہ کریں، صرف فقط ولایت علی و معصومین علیہ السلام جو منصوص من اللہ ولایت ہے، جو اللہ کی جانب سے ولایت ہے، گھڑی ہوئی ولایت نہیں ہے کوئی۔ یہ غدیر کے اعلان پہ جو اللہ نے دین کو کامل کیا علی کی ولایت سے، ہم اس ولایت پہ قائم و دائم رہیں، اور ہماری اولاد، ہماری نسلیں بھی اسی ولایت پر قائم و دائم رکھیں انشاءاللہ و مولا۔ آپ تمام کو ایک بار پھر عید مبارک۔ مولا آپ تمام کو سلامت رکھیں۔ بہت ساری دعائیں یا اللہ پاک محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اور خاص طور پر اس دن کے صدقے جس میں ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے تو نے اپنے دین کو کامل کیا اور اس کو واجب کا بھی اوجب قرار دیا، اس دن کے صدقے ہم سب کو اور ہم سب کے گھر والوں کو، بچوں کو، سب کو اپنی امان میں رکھ، ہر قسم کے جن و انس و بلا وبا کے شر سے محفوظ رکھ، اور ہمیں معرفت معصومین علیہ السلام کا رزق عطا کر، اور ہمیں امام زمانہ علیہ السلام اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ناصرین میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم یا علی مدد مومنین کرام۔